السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز چترال۔ آج میں جو ٹاؤن ہال میں موجود ہوں، یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈسٹرکٹ لوور چترال کی طرف سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی موضوع پر آج کی نشست ہے۔ یہ نشست ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن توسیع زراعت کے محکمہ چترال کے زیر اہتمام اور محکمہ زراعت کے تعاون سے ڈسٹرکٹ کونسل کے بھرپور تعاون کے ساتھ ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں آج آپ کو تکلیف دے کر یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے۔ جتنے بھی مہمان آئے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے جو ہمارے چترال ماڈل فورم کی طرف سے جو کئی سالوں سے کوئی 10-12 سال سے وہ تنظیم اپنی جگہ ہے، کام کرتا ہے، مگر آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فورم کو اور فعال کر دیں۔ ہمارے فرید صاحب اس کے ہمارے صدر ہیں، دوسرے کئی آپ کے اپنے اس گاؤں مختلف گاؤں کے فعال زرعی کارکنان جو عملی طور پر زراعت کے بہتری کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس کے ایگزیکٹو باڈی میں ہیں۔ اس محفل میں تشریف لائے ہوئے قابل احترام مجیب الرحمان صاحب جو سائٹ کنزرویشن فیلڈ آفیسر ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی تشریف رکھتے ہیں۔ اس طرح امین الحق صاحب جو ڈسٹرکٹ آفیسر وہی اسی سائٹ کنزرویشن اینڈ واٹر کنزرویشن دونوں محکموں کو یہ دونوں لیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہی دفتر، ایک ہی چار دیواری میں پانی کی بہتری کے لیے چاہے ڈرپ ایریگیشن ہو، چاہے پائپوں سے پانی لے جانا ہو، چاہے کوئی بارش کے پانی کو محفوظ کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں، چاہے ہم گرمی کے موسم میں بہتے ہوئے بارش کے پانی کو اپنے تنگ ندی نالوں میں محفوظ کر کے کوئی تالاب بنا کے کرک اور بنو کی طرح ان کو ہم اسٹور کر کے پانی کے مشکلات کے دنوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام جو کچھ وہ آپ کو دے سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں، وہ طریقے یہ خود آپ کو مختصر اپنے بیان میں بتا دیں گے۔ دونوں موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہمارے اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں چترال کے قابل فخر، قابل قدر، انتہائی بہترین شریف النفس جو ایڈوکیٹ جنرل پاکستان کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں 22 گریڈ میں، محترم غلام انبیاء صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، چمر کون سے ان کا تعلق ہے، اور وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ اب میں چند ایسے دوست جن کا شکریہ ادا کرنا میرے کندھوں پر رہتا ہے، چترال میں نئے کھلے ہوئے 91 نیوز چینل جو سچ کی آواز، آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس اس کا نام آیا ہوگا، دیکھتے ہوں گے، اس درخواست کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم پورے چترال کی آواز کو پوری دنیا کو دکھا سکیں۔ درخواست کروں گا کہ فواد احمد تشریف لائیں اور نعت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پیش کریں۔ جہانو تین کوری رحمت ما اللہ عطا رے۔ حاضرین محفل کو باضابطہ خوش آمدید کہنے کے لیے میں چترال ماڈل فارم کے پریزیڈنٹ محترم فرید احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل میں شرکائے محفل کو خوش آمدید کہیں۔ میں اپنے چترال کے بہت ہی محترم زمیندار بھائیوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آڈیٹر جنرل ملٹری پاکستان جناب غلام انبیاء صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چترال کے ایگریکلچر کے روح روان جو ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح اسیر صاحب نے یہاں بتا دیا
کہ دونوں نوجوان یہاں تشریف رکھتے ہیں اور یہ ایگریکلچر کے روح روان ہیں چترال میں. شہزاد ایوب صاحب ہیں ہمارے چترال کے ایگریکلچر افیسر ہیں چترال کے, اور اس کے ساتھ ہمارا رفیق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے. اس کا بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, حالانکہ وہ میزبان بھی ہے, لیکن ہم ان کا شکریہ اس بہترین پروگرام آرگنائز کرنے پر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا تحصیلدار صاحب یعنی خلیل صاحب تشریف رکھتے ہیں. تشریف لانے کے لیے ہم ان کے بھی مشکور ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. میں ایک بار پھر آپ تمام مہمانان گرامی کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے چترال کے زراعت کو ترقی دینے کے لیے یہ جو خوبصورت پروگرام یہاں منعقد کیا گیا ہے اس کو کامیاب بنانے اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ سب یہاں تشریف لائے. اس کے لیے ہم آپ کا انتہائی مشکور ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. السلام علیکم. صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمان گرامی, جناب غلام انبیاء صاحب, ڈاکٹر نصیر صاحب, ڈائریکٹر ایکسٹینشن اور صدر ماڈل فارم سروس سینٹر, اور تمام کسان حضرات اور میڈیا کے نمائندگان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پروقات تقریب کو ایگریکلچر ایکسٹینشن اور ماڈل فارم سروس سینٹر کا ارینج کرنے کا انتہائی مشکور ہیں ہم. چونکہ میرا تعلق سائل اینڈ واٹر کنزرویشن سے ہیں, نام سے ظاہر ہے کہ تحفظ زمین و آب, پانی, تو میں ان پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو بارانی ایریا پروجیکٹ ہے, واٹر کنزرویشن بارانی ایریا میں, تو اس کی وساطت سے پروجیکٹ کی طرف سے ہم چند ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس میں ہمیں سب سے پہلے واٹر پونڈ بناتے ہیں جو 1 انچ پر منٹ چشموں کا پانی یا 1 سے کچھ زیادہ, اس کو محفوظ کر لیتے ہیں واٹر پونڈز میں, اور پھر وہ اریگیشن کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. چونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں زمین, جو کاشت کی زمین ہے, وہ روز بروز گھٹتی جا رہی ہے. اس کے چند وجوہات ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے یا کوئی اس کو توجہ نہیں دے. ہم بہت بڑے بڑے گھر زرعی زمین پہ بنا لیتے ہیں اور زرعی زمین کو ہم تباہ کرتے جا رہے ہیں. اور اگر اس حالت سے اور اس ریشو سے ہم چلتے گئے تو شاید 8-10 سالوں کے بعد ہمارے پاس کاشت کی ٹماٹر کاشت کرنے کے لیے کوئی زمین نہیں رہے گی. کاسٹ بینیفٹ کے لحاظ سے, فیزیبلٹی کے لحاظ سے, زمینداروں کے لیے ایکسیس کے لحاظ سے, اوور آل پروفیٹیبلٹی کے لحاظ سے فرق کیا ہے؟ ہم جو عام لوگ ہیں, ہمارے علم میں یہ تھا کہ جو بارش اللہ دیتا ہے ہماری نالائقی سے یہ سب بہہ کے دریا برد ہو جاتی ہے. یہ ساری بارش دریا برد ہو جاتی ہے, یہ منافع میں نہیں آتی. اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے بارانی ڈیم بننے چاہیے. سیمینار کے مقاصد بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں اپنی طرف سے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جتنے بھی مہمان گرامی ہیں, ہمارے معزز مہمانان گرامی اور ہمارے جتنے فارمنگ کمیونٹی کے زمیندار حضرات اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر آج یہاں تشریف لائے ہیں, ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی طرف سے بھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی. آج کا ہمارا جو سیمینار ہے اس کے اصل میں چند 1-2 مقاصد ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا رخ کیا ہے اور ہم نے آخر میں کیا حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے زراعت میں ترقی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہم کہتے ہیں, یعنی وہ تمام افراد ادارے جن کا زراعت سے واسطہ ہے,
ان کا آپس میں جب تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا، وسائل صحیح رخ پر استعمال نہیں ہوں گے اور زراعت حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکے گی۔ تو اس سیمینار کا ایک مقصد یہ ہے کہ زراعت سے متعلق افراد اور اداروں کا آپس میں تعلق مضبوط ہو۔ اس تعلق کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے جان پہچان اور تعلق۔ تو آج انشاءاللہ اس سیمینار میں ہم آپس میں ایک دوسروں، کیونکہ یہاں پہ زمیندار برادری جو ہیں تقریباً گرم چشمہ، برنس سے لے کر اور دروش تک پورے چترال سے نمائندگی یہاں موجود ہے۔ آپس میں بھی ایک دوسرے سے آپ لوگوں کا تعلق ہو، بریک ٹائم ہوگا تو بریک میں آپس میں ایک دوسرے سے آپ اگر سلام دعا کریں، کیونکہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اس میں تمام زمیندار موجود ہیں۔ تو اس تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک زمیندار ایک تجربہ کر چکا ہے تو دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ وہ تجربہ دوبارہ کرے۔ تو ماڈل فارم سروسز سینٹر ایک بریجنگ کے ذریعے سے، دوسرا صحیح نمائندگی کی وجہ سے ریسورسز کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے اور ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ اس فورم کا الحمدللہ ایک پوٹینشیل ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اس پہ اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں، بس ایک منٹ آگے مت جائیے گا رفیق بھائی۔ سر یہ رجسٹرڈ ممبرز کی بات ہوئی ہے، جتنے بھی فارمرز ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں، جس کا طریقہ کار بعد میں آئے گا، وہ جنرل باڈی کہلاتی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ نیکسٹ سر، یہ جو جنرل باڈی ہے، نیکسٹ، اس جنرل باڈی کو ہم نے اپنی آسانی کے لیے ضلع کو ہم سرکلز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی فی الحال موجودہ طور پر ہمارے پاس 3 سرکلز ہیں، بلکہ 4 ہو گئے، گرم چشمہ میں بھی بن گیا ہے۔ گرم چشمہ سرکل ہے، چترال سرکل، اویون سرکل اور دروش سرکل۔ ہر سرکل کی جو جنرل باڈی ہے سر، وہ الیکشن کے ذریعے سے ایک نمائندہ باڈی سامنے لاتی ہے، جسے سب سینٹر مینجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں۔ یہ کمیٹی ریپرزینٹ کرتی ہے اپنے اس سرکل کے اندر نمائندہ جو فارمنگ کمیونٹی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ۔ لیکن سر یہ جو سب سینٹر کی مینجمنٹ کمیٹی ہے، اس کے پاس پرچیزنگ پاور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، پھر ان کو پرائیورٹائز کرتی ہے، ان کو ترجیح دیتی ہے، اور پھر وہ ڈیمانڈ آگے فارورڈ کرتی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کو۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کمیٹی انہی سب سینٹر کے جو کمیٹی ہیں، یہیں سے ہر کمیٹی سے ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں اور ایک ضلعی مینجمنٹ کمیٹی بنتی ہے۔ تو ڈسٹرکٹ کی حد تک ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کی سر ہم پروفائل دیکھ لیتے ہیں جو موجودہ ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ فرید صاحب دنین سے تعلق ہے، اس کے بعد شریف حسین صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں، کووزے سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری امیر اللہ صاحب گرم چشمہ سے ان کا تعلق ہے۔ اسماعیل صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور ان کا تعلق بروز سے ہے۔ عنایت اللہ اسیر صاحب اویون سے ہمارے اسپوکس پرسن ہیں۔ شفیق صاحب چمرکن سے ہیں، اور ولی الدین بھائی ہمارے مروئی سے، مہربان صاحب چمرکن سے، اور جلال الدین صاحب ارکری سے، کریم آباد سے، سوری۔ تو سر یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اوور آل پورے چترال کی الحمدللہ ریپرزنٹیشن ڈسٹرکٹ میں موجود ہے۔ یہاں پہ سر یہ 2 کلازز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی کی امپورٹنس کیا ہے۔ ویلیڈیٹی آف ایکٹس آف مینجمنٹ کمیٹی میں ایوری ایکٹ آف مینجمنٹ کمیٹی شل بی ویلڈ ڈسپائٹ آف اینی ویکینسی ان دا کمپوزیشن آف مینجمنٹ کمیٹی، یعنی اپنے دائرہ اختیار کے اندر وہ فنڈز کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن لیتی ہے اس کا ایکٹ ویلڈ قرار پائے گا۔ دوسرا، وہ جو ہم صبح سے بات کر رہے ہیں کہ لائن ڈپارٹمنٹس اور ماڈل فارم آپس میں ریلیشنز جو ویک ہیں، یہ ایک باؤنڈ کرتا ہے ہم سب ڈپارٹمنٹس کو کہ اسسٹنس بائی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس، کہ یہ جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سب مینجمنٹ یہ ماڈل فارم سروسز سینٹر کو اسسٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام جتنے بھی زمیندار حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کا میں اپنی طرف سے، اپنے ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ایکسٹینشن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چونکہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد
جس طرح شہزاد صاحب نے بتا دیا کہ ہم سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے اور زمینداروں کی جو مسائل جس ڈپارٹمنٹ کے تھرو حل ہو رہے ہیں ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کو ہم نے مدعو کیا ہے، وہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے آپ سے بات بھی کی، تو ان کے حوالے سے جو مسائل ہیں زمین کے حوالے سے ہو، فصل کے حوالے سے ہو، پانی کے حوالے سے ہو، وہ کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم زمیندار اپنے جو ہے زرعی مسائل کس طرح کے مسائل کس ڈپارٹمنٹ سے حل کر سکتے ہیں، تو بنیادی مقصد یہی تھا اس سیمینار کا۔ چونکہ ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے اور ایز اے سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ پلان پروٹیکشن میں یہاں پہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح ڈاکٹر نصیر صاحب نے بتا دیا کہ ایگریکلچر ریسرچ جو ہے وہ وہاں سے جو ویرائٹیز ڈیولپ ہوتے ہیں یا وہاں سے جو سیڈ کو جو ہے وہ سرٹیفائڈ سیڈ ہوتے ہیں، جب وہ ایک علاقے کے لیے وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ساتھ بہت سارے ویرائٹیز ہیں، تو وہ چترال کے لیے اس میں سے کوئی ایک خاص ویرائٹی ہوتا ہے، تو ہم ایگریکلچر ریسرچ کے ساتھ جو ہے رابطہ کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں جب بتاتے ہیں کہ فلانا ویرائٹی جو ہے چترال کے لیے بہتر ہے، تو ہم وہی یہاں کے زمینداروں کے لیے منگوا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہمارے آج کے خاص مہمان اور سارے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے دوستوں کا اور پورا زمیندار ہمارے بھائیوں کا دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہمارے زراعت کے مسائلوں کے سلسلے میں مجھے یہاں بلایا گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں کہ ہمارے پاکستان میں تو سارے مسائل ہی مسائل ہیں، جب یہ مسائل حل ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، عوام خوشحال ہوں گے، ہم ترقی کریں گے۔ بدقسمتی سے جتنے بھی ادارے ہیں، پاکستان گورنمنٹ میں پالیسی تو بنا ہے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے، مگر بدقسمتی سے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بعض ادارے ایسے ہیں وہاں فائنانشلی مسائل ہوتے ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، بڑا فائنانس لگانا پڑتا ہے۔ اگر روڈ بھی ترقی کریں گے نا، روڈ بھی، تو ہمارا ٹورزم بڑھے گا، ہمارا ٹرانسپورٹ بہتر ہوگا، ہمارا ملک خوشحال ہوگا، ہم ترقی کریں گے، مگر اس میں زیادہ پیسہ لگتا ہے۔ اسی طرح سارے ادارے، ہیلتھ کو لے لیں، ہیلتھ کو بھی اگر ڈیولپ کیا جائے، لوگ صحت مند ہوں گے، وہ خوشحال ہوں گے، صحیح چلے گا۔ مگر سب سے آسان طریقہ، اور یہ بھی بتانا چاہوں کہ ماشاءاللہ پاکستان زرعی ملک ہے، اس کے علاوہ بھی تمام وسائل سے مالا مال ہے۔ کو شوق ہے سب کو، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہمارا گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اتنا وہ عوام کو اتنا، وہ ہمیشہ 24 گھنٹے، وہ ایک ڈسپنسری میں ایک بندہ ہوتا ہے ٹیکنیکل سٹاف۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم جو چترال میں جو کام کریں، چترال میں نہیں پورے KPK میں، ہمارے سروس اسٹرکچر میں 4 فیلڈ پر ہم کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مہمان گرامی نے کہا جو ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے علاج معالجے کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہم پروفائلیکٹیو میجرز کے فیلڈ پر کام کرتے ہیں۔ ہمارے پرائرٹی یہ ہے کہ جانور کے بیمار ہونے کے بعد علاج کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے اس کے حفاظتی ٹیکے لگائے۔ تو حفاظتی ٹیکے ہمارے پاس ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے۔ تھوڑے سے ہمارے عوام کو ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ زراعت کا جو ہے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ چترال کے اندر جو ہے ہمارے کریم آباد میں کام کر رہا ہے، وہ زراعت کا محکمہ ہے۔ ایک دن میں جب شہزاد صاحب کو دیکھا تو وہ بھی مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو فورم کے، ہمارے جو ماڈل فارم کے جو صدر ہیں، اس کے ممبران ہیں، یہ ان کی کاوش کی وجہ سے جب سے یہ وجود میں آیا ہے، اس کے بعد سے جو ہے ہمارے اندر بھی تھوڑا سا تبدیلیاں آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یا سمگلنگ ہوتی ہے چیزوں کی، وہ سارا جو ہے اس اسٹیٹسٹکس کی بیس پر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پانی کی اہمیت رکھتا ہے، اگر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈیٹا صحیح نہ ہو تو ہم پالیسیز جو بنائیں گے وہ کوئی اور چیز کی بنائیں گے، ریئلٹیز گراؤنڈ میں کچھ اور ہوں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی فارمر کے پاس ہمارے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ سے آئے تو یہ نہ پوچھے گا
کہ یار اب ہمیں کیا دیں گے. یہ کرنے دے ان کو کہ وہ جو کام کر رہا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو بھی کوئی فیلڈ کا ورکر آپ کے پاس آ جائے تو کائنڈلی اس کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا. تو بڑی مہربانی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو سر بھی کہہ رہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. تحقیق ہمارا مینڈیٹ ہے, تو چترال کے لحاظ سے تقریباً 60-70% جو پل ہیں ضائع ہو رہے ہیں. کچھ مطلب ہے کہ کیڑوں و بیماری کی وجہ سے گر جاتے ہیں, کچھ جب پک بھی جاتے ہیں تو مارکیٹ ہی نہیں ہے. جس طرح خوبانی کو آپ دیکھیں اس کی مارکیٹ ہی نہیں ہے, آپ کہاں لے جائیں گے. سیب کی بھی اگر مارکیٹ ہے تو ایک ہی جگہ میں جو اپر چترال کا چوپش ہے تو وہ ایک ہی ٹائم میں آ جاتا ہے. ویسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ارلی مڈ اور لیٹ ویرائٹیز اپنے باغ میں کاشت کریں تاکہ پورا 4-5 مہینے آپ سپلائی دے سکیں مارکیٹ کو. اگر ایک ہی وقت میں پک جائے تو مارکیٹ گلٹ بن جائے گا. آپ مجبور ہیں کہ ایک ہی وقت میں پک گئے, اب مارکیٹ میں تو چیز کم چاہیے ہے آپ کے پاس زیادہ, جو ریٹ وہی دے گا وہی آپ لینے پر مجبور ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عزیز صاحب. اچھا, اگلے بہادر خان صاحب, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے سر یہ بیسٹ ٹومیٹو گروور کا ہے. انہوں نے ٹومیٹو کا جو ہمارا انیشیٹو تھا اس کو کامیاب کیا الحمدللہ. اچھا, بہادر خان صاحب اویلیبل نہیں ہے شاید. مہربان الہی صاحب, یہ چمک کون سے سر جو سلائیڈ میں تصویر دیکھی کہ آپ تھے میرے خیال سے, تو یہ ان کی فیلڈ تھی. سب کچھ سرٹیفکیٹس اس لیے ہیں, ہماری جو مینجمنٹ کمیٹی ہے موجودہ اس نے ان ریئل سینس سیلفلیس سروس کی. تو سر ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو ایوارڈز دینا چاہ رہے ہیں. پہلے سب سے آئیں گے سر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب فرید صاحب. ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور سیلفلیس سروس کا سرٹیفکیٹ وصول کریں. وائس پریزیڈنٹ شریف حسین صاحب. وعلیکم السلام. محترم امیر اللہ صاحب. امیر اللہ صاحب. مسٹر مہربان الہی صاحب, ڈبل سرٹیفکیٹ, ایک سیلفلیس سروس کا, دوسرا بیسٹ گروور ایوارڈ. جی سر. جلال الدین صاحب ہمارے فائنانس سیکٹری ہیں. محترم رحمت اسماعیل صاحب. محترم رحمت اسماعیل صاحب. محترم شفیق صاحب. ولی الدین صاحب. محترم ولی الدین صاحب. محترم ولی الدین صاحب. محترم عنایت اللہ اسیر صاحب. 72 سال کی عمر ہے لیکن ہمیں تھکا دے, خود نہیں تھکتے. اسیر بھائی سر ہے سر اسیر صاحب کے لیے جملہ فٹ بیٹھتا ہے کہ ان کا دل ابھی بھی جوان ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ سر. جزاک اللہ خیر. ماڈل فارم کے صدر کے طور پر ہمارے خیالات ہمارے ذمہ دار کے سامنے پیش کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرارداد پیش کرنے سے پہلے میں ڈی سی صاحب کے خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. جس طرح شہزاد صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے
لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ زراعت کی ترقی میں ان کا بنیادی کردار ہے. ان کے بغیر ہماری مثال ایسی ہے, ماڈل فارم کی مثال ایسی ہے کہ بغیر ہاتھ کے, بغیر پاؤں کے اور بغیر زبان کے, اور وہ ہمارے ہاتھ, بازو, پاؤں وہی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ایگریکلچر کی ترقی میں چترال کے لیے. اب ہمارے مہمان خصوصی چترال کے قابل فخر, قابل عزت اور قابل قدر فرزند محترم غلام انبیاء صاحب سے درخواست کروں گا, جو مہمان خصوصی اس محفل کے صبح سے بہت ہی اس کو زندہ رکھا, ان کے تمام پورے دن کی ایفیشنسی پہ اقتدار دیتے ہوئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے صدر محفل کے سامنے چترال کے زرعی مسائل پر اپنے خیالات مختصر وقت میں پیش کریں. مہمان خصوصی غلام انبیاء صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی کمشنر صاحب, انتظامیہ کی جو اس سیمینار میں بے پناہ محنت کر چکی, لوگوں کو یہاں پہ لانے کے علاوہ ان کا بندوبست بڑا شاندار رہا. پھر مجھے اپنی مہربانی فرمائی, اس دعوت کے لیے بھی سب کا میں شکریہ ادا کروں. زراعت سے متعلق حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے جو کتاب رہنمائی کا ذریعہ بنی ہے وہ الکتاب قرآن حمید فرقان مجید. آپ اس کو سرچ کر لیجئے, محض کھیتی کے لفظ میں 40 آیتیں ملتی ہیں, صرف کھیتی کے لفظ. زمین کے حوالے سے سرچ کیجئے اتنے, اور زراعت کے لحاظ سے کیجئے پھر اتنے یا اس سے کم ملتے ہیں. صرف کسان کے لحاظ سے آپ کیجئے پھر آپ کو نظر آئے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک زراعت کی بے پناہ اہمیت. اس اہمیت کا تذکرہ مختلف جگہوں میں ہے, لیکن سورہ سجدہ آیت 27 کو دیکھیے کہ جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بنجر اراضی پہ میں نے بارشیں بھیجوئی جنہوں نے زمین کو تازہ کیا, اور اس سے تمہیں یعنی ہم انسانوں کو اور حیوانوں کو رزق ملا. اور دیکھیے رزق کہاں سے ملا؟ اللہ کی عطا سے, بارش سے اور زمین سے. اور ظاہر ہے زمین کی اہمیت آ گئی, بارش اس کی عطا ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت آ گئی. زمین پہ ایک آیت کریمہ کو دیکھ, اس میں اللہ کریم فرماتے کہ زمین اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. بری زمین کیا ہے کہ اس میں وہاں سے کانٹا ہوتا ہے. الحق صاحب آج کی محفل کے اختتامی کلمات کے ساتھ آپ کے سامنے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل جناب ریٹائرڈ اے جی صاحب, ڈائریکٹر ریسرچ, جتنے بھی اسٹیج پہ آفیسر بیٹھے ہوئے, ڈسٹرکٹ اکاؤنٹنٹ آفیسر صاحب, ایگریکلچر صاحب, میڈیا کے نمائندے, ہمارے فارم ایسوسیشن کے, اور جو ایگریکلچر مینجمنٹ کمیٹی کے نمائندے, سب کو السلام علیکم. اسیر صاحب نے تو بڑی تقریر بھی کر لی اور ہم پہ بڑی ذمہ داریاں بھی ڈال دی. ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے صدر محفل صاحب انہوں نے باتیں کی بڑی ایکسٹینسو اور بڑی ڈیپ تھی, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے, وہ کوئی ایک فیکٹر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. جس طرح انہوں نے روڈز کے حوالے سے بات کی, جس طرح ماحول کے حوالے سے بات کی, جس طرح انہوں نے کہا کہ زمین ایروجن ہو رہا ہے, یہ کلائمیٹ چینج بھی اسی کا حل ہے. تو اس پہ ہم لگے ہوئے, ایک تو آپ کو پتہ ہے NH کے حوالے سے ہماری انشاءاللہ کوششیں جاری ہے, جو بلی شندور روڈ ہے, گرم چشمہ روڈ ہے, ٹنل سے جو روڈ ہے, بمبریت روڈ ہے, تو یہ سر آلریڈی اس پہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے. آج بھی یہاں سے آنے سے پہلے میرے بمبریت کے جو پیڑھی تھے اس کو بلایا تھا, ایون بمبریت جو روڈ ہے, کہ اس پہ کام شروع ہو, تو کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑے بہت ایشوز تھے تو وہ بھی اسٹریم لائن ہو گئے, تو انشاءاللہ یہ کام ہوں گے. زراعت کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ زراعت
جو ہمارے صدر صاحب نے مینجمنٹ کمیٹی کے کچھ آفیسرز نہیں آئے تھے، تو میں اس کے آج کے توسط سے ایک اسپیشل کلی کچہری ایگریکلچر کے حوالے سے کروں گا. نہ صرف ایگریکلچر اور جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بیٹھیں گے، بلکہ پورے ضلع کے آفیسر یہاں پہ بیٹھیں گے، آپ کے مسائل سنیں گے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. تو ایک اسپیشل کلی کچہری اس کے حوالے سے کریں گے. دوسرا، جس طرح یہاں پہ ٹومیٹو کا پوٹینشیل ہے، اسپیشلی فروٹ کے حوالے سے چترال بہت رچ ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں جتنی زراعت سے چترالی لوگوں کو محبت ہے اس طرح کے پی میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ لینڈ لاک علاقہ ہے، لیکن پھر بھی ہر گھر میں پھول ہے، باغیچہ ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت منظر کے. میں چاہتا ہوں کہ اس کلچر کو آگے بھی پروموٹ کر لے اور جتنا بھی ہو سکے اس کو ہم مزید بنائیں گے. ایک زراعت کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی، تو مناسب بلڈنگ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس پہ آپ مجھے ایک رائے دے دیں، جتنے مینجمنٹ کمیٹی ہے آپ کوئی آپشن ڈھونڈ لیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک وہ بلڈنگ وغیرہ دوں گا. اس کے علاوہ جو 5 کروڑ انڈومنٹ فنڈ کا ہے تو یہ میں اپنی طرف سے بھی پیش کروں گا، اور جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر آفیسر صاحب آپ اپنا پروپوزل بھیجیں، آج آگے میں سیکرٹری صاحب کو بھی ان کو بھی لکھوں گا اور یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اس طرح جو ایک بات آپ لوگوں نے کہی اور جو اس سیمینار کا مقصد بھی تھا وہ بریجنگ کمیونیکیشن کا ہے. یہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو اور یہ چیزیں نہ ہو تو ہم چیزیں بڑی آسانی سے کرتے. سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے ایک لوگوں کو ایک ایجنڈے پہ آرگنائز کرنا ہوتا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو یہ مینجمنٹ کمیٹی کو اور آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک فورم بنا لیا ہے، ایک ایسوسیشن بنا لیا ہے. تو اسی کے توسط سے آپ میرے آفس آ سکتے اور میرا آفس آپ کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہے. جو ڈپارٹمنٹ ادھر کام نہیں کرے گا، جو ڈپارٹمنٹ جو آفیسر ادھر کام نہیں کرے گا وہ اسٹریٹ اوے یہاں سے جائے گا، وہ چترال میں نہیں رہے گا. یہ میں انشاءاللہ انشور کروں گا. اور یہ جتنے آفیسرز ہیں ان سے میں ایکسپلینیشن کال کی ہوں کہ اتنا بڑا سیمینار ہے یہ کیوں نہیں آئے ہوئے ہیں. حالانکہ سوئل جو کنزرویشن آفیسر ہے وہ بڑے ایکٹیو ہے. یہاں پہ شاڈوک میں ہم نے وہ واٹر مینجمنٹ کا زیتون پلانٹیشن کا یہ بیرن لینڈ ہے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، تو ابھی تقریباً یہ سکسیسفل انشاءاللہ سکسیسفل ہوگا. آگے بھی کچھ اس طرح جو لینڈ ہے اس کو ہم ایرڈ لینڈ ہے اس کو ہم یوزیبل بنائیں. دوسرا، صوبائی حکومت کا ایک اور پروگرام ہے جو لینڈ یوز کے حوالے سے، تو ہم پورے چترال کی میپنگ کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کدھر ایگریکلچر لینڈ ہے، کہاں پہ گھر ہے، کہاں پہ آفیسز ہے، کہاں پہ کیا کیا چیزیں. ایک تو ہمارے پاس آلریڈی لینڈ بہت، ایگریکلچر لینڈ بہت کم ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حتی الوسع ایگریکلچر لینڈ کو میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے نہیں دوں گا. اس پہ میں پہلے سے بھی آبزرویشن ہے. ایک تو چترال ایریا بھی بہت لمیٹیڈ ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن وہ اگر سارا ریزیڈینشیل ہو جائے ضرورت سے زیادہ وہ لوگ اس کو ویسٹیج میں لائے تو اس کو بھی ہم نے بچانا ہے، اور وہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگا. جس طرح یہ قرارداد میں انہوں نے اور بھی بڑی سجیشن دی ہے، یہ پروسیسنگ پلانٹ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کولڈ اسٹوریج کا، اسپیشلی جو گرم چشمہ کے آلو ہے، مٹر ہے، اور یہ وہاں پہ گرم چشمہ میں ہم نے وہ کی ہے میٹنگ کی ہے. تو اس کے لیے نہ صرف گورنمنٹ بلکہ آپ لوگوں نے بھی کچھ ہمارے پاس ایسے پرائیویٹ انڈیویجولز ہو جو پیسے والے ہو، اس کو ہم آئیڈیا دیں، ان کو ہم سوچ دیں کہ آپ اگر اس میں انویسٹمنٹ کر لیں تو آپ بہت سارے پیسے بھی کما سکتے ہو اور یہ بہت پروفیٹیبل ہے. تو اس سے علاقے کی ذمہ داریوں کو ڈائریکٹلی کوئی ایکسیس فائدہ ملے گا اور علاقے کے لیے بھی کام ہوگا. اور دوسرا جو ایگریکلچر ایکسٹینشن کے حوالے سے تو یہ کیس بھی ہم آگے پرسو کریں گے تاکہ ٹائم وغیرہ ضائع نہ ہو. دوسری اس کے علاوہ جو سائل کنزرویشن ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میکسیمم ہو ہم لینڈ ایروجن کو بچا لیں. ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ایکٹیویٹ کر لیں گے کہ ریور سائڈ پہ جتنے بھی پروٹیکشن وال ہو، جتنے چینلز ہو یہ ہم بنا سکے، لینڈ کو پروٹیکٹ بھی کر لیں، کلٹیویبل بھی کر لیں اور آگے بھی کر لیں. ایک بات میں ایگریکلچر ایکسٹینشن والوں اور جو زراعت سے ریلیٹڈ ہے کہ جدید دور ہے تو تھوڑا بہت ہم نے
ٹیکنالوجی کا یوز بھی کرنا ہے. تو مجھے اس پریزنٹیشن سیمینار میں اگر پہلے ہوئی ہے تو مجھے تو نہیں پتہ, لیکن اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم اس کو تھرو ٹیکنیکل جو انجینئرنگ ہو رہی ہے, جو اسپیشل ایگرو کی انجینئرنگ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, اس میں ان کا کیا ان پٹ ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی دنیا تو ایک گلوبل ویلیج ہے, تو ہم جتنا ہمارا نو ہاؤ بڑھے گا, جتنا ہمارا اسکل بڑھے گا, اتنی ہماری زراعت بھی اچھی ہوگی, ہمارے دوسرے سارے مسائل جو وہ اچھے ہوں گے. تو میں زیادہ باتیں نہیں کرتا, جو میرے خیال میں آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بڑے انتہائی دلچسپی کے ساتھ آپ کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. اور میں بس یہ ڈپٹی کمشنر بڑا خوش ہوا ہوں کہ اگر اسی طرح سوسائٹی, سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کی ایکٹیونیس ہے, آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. اگر ایک سوسائٹی, اگر ایک معاشرہ, ایک علاقہ ایک کام کے لیے اٹھے تو پھر گورنمنٹ بھی وہ کام کرے گا, پھر حکومت بھی کرے گی, پھر سب بھی کرے گا. اور ہم نے اس زراعت کو جس طرح آپ نے گھر میں ایک کلچر بنایا ہوا ہے, اس کلچر کو آگے لے کے جانا ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو اسی چیز کا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے درخت لگانا ہے, اپنے پودے لگانے ہیں, اس کے یہ فائدے ہیں, اس کا دنیائی بھی فائدے ہیں, آخر بھی فائدے ہیں. تو یہ دونوں جانب کے فائدے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ وقت الفوقت آپ سے رابطہ ہوگا. تھینک یو. درخواست ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف رہے دعا کو رکوبہ چاہوا. رفیق صاحب درخواست کروں کہ حضرت سر آپ تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کریں. وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا آج ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک زبردست پروگرام کا انعقاد انہوں نے کروایا، تو بہت ہی اچھا لگا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں رفیق احمد بھائی، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اینڈ ایکسٹینشن سے. جی سر، آپ اس پروگرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، اس بہت زبردست پروگرام آج کا جو ہے ہمارے یہاں پہ منعقد ہوا. اس میں جو ہے سب کی جو ہے کاوشیں ہیں. اس میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ میڈیا کا ہے، خاص کر 91 نیوز کا، جو پورے پروگرام کو انہوں نے جو ہے نشر کیا اور اس نے کوریج دی. اور اس کے علاوہ اور بھی میڈیا پرسنز ہے، خاص کر ہمارے جو مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر صاحب تھے وہ بھی آئے. تو ہم سب کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ایونٹ کو انہوں نے جو ہے بہت شاندار طریقے سے جو ہے ہمارے ساتھ مل کے بہت زبردست طریقے سے جو ہے ہمارا یہ پروگرام اینڈ ہو گیا. تو یہ جو ہے چونکہ ہم اس میں زمینداروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی زراعت کے حوالے سے جو بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اس طرح کر لیں کہ اپنی طرف سے جو ہے نہ کوئی ادویات استعمال کر لیں، نہ کوئی آپ کھاد استعمال کر لیں، نہ آپ ایسے بیج استعمال کر لیں جو بازار سے آپ لے لیں. تو آپ جو ہے اپنے قریبی زراعت کے آفس میں جا کے جو ہے وہاں کے ماہرین سے آپ جو ہے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے جو بھی دوا وہ آپ کو دے دیں وہ استعمال کر لیں.